اسٹوری پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آئین کے آرٹیکل 91 کے سب کلاس 2 کے مطابق جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس تاریخ سے لے کے 21 دن کے اندر اندر صدر مملکت کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں. تو 29 تو ظاہر لیپ ایئر ہوتا ہے, 28 فروری تک جو ہے یہ الیکشن ہونا چاہیے, سیشن کال ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پہلے دن اوتھ ہوتا ہے, اگلے ایک آدھ دن کے اندر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور لیڈر دا ہاؤس کا, پرائم منسٹر کا انتخابات ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین الیکشن ایکٹ 2017 ترمیم شدہ 2023 کے سیکشن 98 کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 14 روز کے اندر انتخابات کے مجموعی نتائج کا اعلان کرنا ہوتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ود ان 3 days جو انڈیپینڈنٹس ہیں, آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا ہے یا پھر انہوں نے آزاد رہنا ہے. تو ناظرین یہ جتنے حلف آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینوں کے اوپر, وعدے وعید دیکھ رہے ہیں, یہ جو عمل اس وقت کمپلیٹ ہوگا کون کہاں پہ کھڑا ہے واضح طور پر پتہ چلے گا جو جس پارٹی کے ساتھ وہ اپنا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائے گا. سٹوری جہانگیر خان ترین صاحب کی. ناظرین ہی از نون ایز JKT, آپ سارے ان کو جانتے ہیں, پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے جو کارپوریٹ فارمنگ کی ایک ایز اے بزنس مین, جس طرح انہوں نے اپنے گرو کیا, اس طرح کی کوئی مثال میرے خیال میں ریسنٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی نہیں ملتی. نیچے سے اوپر آئے, اس کے بعد سیاست کا حصہ رہے. انیشلی وہ جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ ان کا حصہ رہا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کی ایک لیڈر تھے, ان کا جہاز بڑا مشہور زمانہ ہے. آج جہانگیر خان ترین صاحب نے ٹویٹ کیا, ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون ہو سپورٹڈ می ان دس الیکشن اینڈ وانٹ ٹو آفر مائی کانگریچولیشنز ٹو مائی اپوننٹس. آئی ہیو امینس ریسپیکٹ فار دا ول آف دا پیپل آف پاکستان, جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں لوگوں کے جو ہے لوگوں کی ول کا, لوگوں کی وشز کا احترام کرتا ہوں. دیئرفور آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ریزائن فرام مائی پوزیشن ایز چیئرمین IPP. یہ میرے خیال تاحیات تو نہیں تھے سر, چلیں اچھا, چیئرمین IPP اینڈ step away from politics altogether. My gratitude to all the members of the IPP. I wish them the absolute best. By the grace of Allah, I will continue to serve my country to the best of my ability in a private capacity. May the next few years see Pakistan prosper, inshallah. خابر گومن صاحب اور حسن ایوب صاحب یہ فرمائے کہ آیا کوئی اگلے 2, 4, 10 دن میں ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے مین پولیٹیکل ایلیمنٹ, پالیٹیشین, پارٹیاں, فریق جو ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو قبول کر کے اور ملک کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے آگے چل پڑے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے چوہی صاحب. اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے اور حسن ایوب کو یا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. آپ کا سوال ہم نوٹ کر لیے, کوشش کریں گے آج بھی اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور کل تک ہوپفلی کل پروگرام کے اندر ضرور اس کا جواب دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نتائج قبول کرنا نہ کرنا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. وہ اعتراضات کرتے رہے نہ کرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ظاہر ہے ایک الیکشن کا پروسیس ہے. حسن, جہانگیر خان ترین صاحب کا کیریئر how do you see, مطلب we were hoping کہ یار he would like create lots of جو ہے نا impression in these elections, دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن what a fall. optics بہت تھے ان کے. تو مطلب اس سے پہلے کیریئر دیکھیں نا آپ ان کا. انہوں نے جب اس سے پہلے جب ایک دفعہ تو ممبر آف پارلیمنٹ یہ رہ چکے ہیں, لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی یعنی PTI گورنمنٹ میں, تو اس ٹائم بھی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. تو اس میں یہ ڈسکوالیفائڈ تھے. نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائڈ تھے 2018 کا الیکشن, انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اب اس کے بعد پھر یہ یعنی اس ٹائم PTI کے بہت سے لوگ MNS بن گئے جن کو انہوں نے شامل کیا, وہ اسمبلی میں بیٹھ گئے. اب ان کے ہی اپنے اون چودھری صاحب اسمبلی میں پہنچ گئے, کیا نام ہے, علیم خان صاحب ہیں یا ہمایوں اختر صاحب ہیں, وہ تو ہمایوں اختر اچھا چلیے 2 لوگ تو کم از کم ان کے آگے, لیکن جو چیئرمین تھے پارٹی کے وہ نہیں بن سکے. تو اب ان کے لیے ان کو نظر آیا کہ میری پارلیمنٹری پالیٹکس سے تو میں آؤٹ ہو چکا ہوں. دیکھیں, وزیر بن جانا, مشیر بن جانا یا کوئی اور عہدہ لے لینا, گورنر بن جانا, چیئرمین ایک سپر آپ کا کردار ہوتا ہے, پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. مطلب لوگوں نے سیاست سے بہت پیسے بنائے. اب ان سے متعلق یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی چیز, مطلب ایک وہ سیاست کو پیسے دیے ہیں لیے نہیں ہے. اور یعنی ایون کہ جو کہ عمران خان صاحب کے دھرنے تھے اس کی بھی فنڈنگ یہ کرتے رہے. تو لگایا بہت کچھ, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا سیاست سے. تو ایک ٹائم آتا ہے بندہ کہتا ہے یار اوکے خدا حافظ میں جا رہا ہوں. تو ایون کہ سوشل میڈیا ٹیم بھی جو تھی نا PTI کی,
اس کو بھی بلڈ کرنے میں انہوں نے بہت فائنینسنگ کی تھی. تو یہ انہوں نے بڑی محنت کی, ہر طرف گئے, لیکن قسمت نے سیاست میں ان کا ساتھ نہیں دیا. میرے تو کم از کم یہ ماننا ہے, کیونکہ جب موقع تھا پی ٹی آئی کے اوپر اتنا انہوں نے انویسٹ کیا, جانی مالی قربانی تھی, لیکن جب موقع آیا تو موقع کے اوپر یہ نااہل تھے. موقع تو ویسے یہ بھی بڑا تھا, ابھی تو موقع نہیں ہے نا جی. نہیں مطلب اب تو چلا گیا, اب تو ہار گیا نا, اب تو ہار گیا تو پھر ہیز آؤٹ. میں بائی الیکشن میں کہیں جا کر آنا تو وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتا. انہوں نے کہہ دیا میں پالیٹکس آل ٹوگیدر میں سیاست چھوڑ دی. اچھا صاحب آپ کے لیے میرا سوال ہے, آپ نے بھی اتنا مشکل سوال کیا, دیکھیے میں آپ کے لیے بڑا آسان سا سوال پیش کر رہا ہوں. نس گئے نا اج نہیں میں اسی بالکل نسے نہیں سر, اسی نسدے نہیں, اسی جواب تو دے, لیکن اسی کام تے کر لئی نا, ایویں تسی سوال ایڈا اوکھا کر دیتا ہے. اسی دیکھو تسی سانو ہوم ورک دیتا ہے بڑا ہیوی, اسی تانوں بڑا آسان جہا ہوم ورک دینا ہے. اچھا آئی پی پی جو ہے ان کے چیئرمین ہو گئے آج علیحدہ, جو ہے ایک بانی پی ٹی آئی ہیں اور ایک ہمارے میرے فیورٹ جو ہیں تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون محترم نواز شریف صاحب. اب آئی پی پی کے جو قائد ہوں گے تاحیات, اب مجھے لگتا ہے اون چودھری صاحب اور آپا فردوس عاشق اوان صاحبہ کے درمیان ٹائی ہو سکتا ہے. علیم خان صاحب تو چونکہ پریزیڈنٹ ہے, وہ تو پریزیڈنٹ ہی رہنا چاہیں گے. تو آپ چونکہ آپ کی برادری اس پارٹی کے اندر جو ہے نا کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کس کو یہ آئی پی پی کے اندر کافی مطلب تگڑے لوگ ہیں نا آپ کی پارٹی سے جن کا تعلق کوئی خاص نہیں. اچھا تو بتائیے کہ یا پھر چودھری سرور کے لیے کوئی جگہ پیدا ہو جائے گی, تو کس کو بنا رہے ہیں تاحیات قائد آئی پی پی کا یا چیئرمین؟ نہیں, آئی پی پی پارٹی کے طور پر میرا خیال ہے کنٹینیو نہیں کرے گی. اور پہلے بھی جو بھی ہے نا, اصل میں یہاں جو ایس ایچ او ہے نا پولیس کا, تھانے دار جو ہے, وہ ہم ان کو اپنے تجربے سے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ حالات ہیں, یہ ہے نہیں, لیکن وہ جو تھانے دار ہوتا ہے نا, وہ جو کہتا ہے نا کوئی فکر نہ کرو ترین صاحب, تو ملتانوں بھی جیت رہے ہو, تو لودھرا تو بھی جیت رہے ہو, تو علیم, اچھا وہ آپ نے ابھی بات کی اون چودھری صاحب اور علیم خان صاحب کی, تو وہ بظاہر تو ان کو ڈکلیئر کر دیا, لیکن وہ دونوں کے خلاف صحیح قسم کی پٹیشن داخل ہو گئی ہیں, تو ابھی کہہ کچھ نہیں سکتے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ لوگ جو دوست ہیں نا آپ کے بہت بڑے عہدوں پر ہر جگہ, انہوں نے کہا یار عوام کی سنو, اگر عوام کی آواز آپ کو نہیں سنائی دیتی تو سیاست کے علاوہ کوئی اور کام چلیں